الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ وقال اللہ تعالی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال اللہ تعالی هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے دنیا میں رسول کیوں آتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج میں نے 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ الحدید کی ہے 27ویں پارے میں، آیت نمبر 25۔ دوسری آیت 28ویں پارے میں سورہ صف کی ہے، اور تیسری آیت 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کی ہے۔ ان تینوں آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان سب کا مقصد بعثت بتایا گیا ہے، دنیا میں کیوں آئے، لیکن الفاظ جو ہیں الگ الگ استعمال ہوئے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی ایک آیت کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہے، اور باقی 2 جو آیات پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ کے رسولوں کا مقصد بیان نہیں ہوا ہے، تو گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ بے مقصد آیات بھی ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ ساری آیات جس میں اللہ کے رسولوں کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا ہو ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر ہمیں مقصد بعثت کو تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن میں کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایک آیت دوسری آیت کی تردید نہیں کرتی بلکہ تصدیق کرتی۔ ایک آیت میں کہیں اجمال ہے تو دوسری آیت میں اس کی تفصیل ہے۔ جو پہلی آیت پڑھی گئی ہے سورہ الحدید کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کا مقصد بعثت بیان کیا۔ رسولوں کا نام نہیں لیا لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، پلورل ہے، سنگولر نہیں ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے بھیجا سب رسولوں، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، روشن نشانیاں دے کر، وانزلنا معهم الکتاب، اور ان پر کتاب نازل کی، والمیزان، اور ان پر ترازو اتارا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ دنیا کے انسان انصاف پر قائم ہو جائیں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور اللہ نے لوہا بھی اتارا، فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ، اس میں بہت طاقت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے فائدے کی دوسری چیزیں بھی ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کا مقصد بعثت بیان کیا ہے نام لیے بغیر، اور وہ مقصد یہ ہے کہ رسولوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ انسان جو ہے انصاف پر، نیائے پر قائم ہو جائے، نہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناانصافی ہو اور نہ بندوں کے ساتھ ناانصافی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہو، انصاف پر قائم ہو دنیا کے انسان۔ اور اس کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بینات دیے ہیں، روشن نشانیاں دی۔ روشن نشانیوں کا ترجمہ عام طور سے لوگ کرتے ہیں معجزات دیے، اور معجزہ بھی ایک روشن نشانی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں مختلف نبیوں کو مختلف معجزات عطا کیے،
اس کے بعد دوسری بات فرمائی اور کتاب ان پر اتاری. تیسری بات فرمائی اور ان پر ترازو اتارا. ترازو کا ترجمہ شریعت بھی کیا جاتا ہے، یعنی ایک کانسٹیٹیوشن، ایک دستور، ایک کوڈ، ایک قانون. اور اس کے بعد چوتھی بات فرمائی گئی اور اللہ نے لوہا اتارا. یہ ساری چیزیں جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دی یا زمین میں اتاری، یہ سب گویا کہ رسولوں کے مقصد بعثت میں تعاون کرنے والی. رسولوں کا مقصد بعثت کیسے پورا ہو سکتا، یہ اس میں مددگار ہیں. عام انسان جو ہوتے ہیں، جو زیادہ سوچتے نہیں، زیادہ عقل بھی ان کے پاس نہیں ہوتی، علم بھی زیادہ نہیں ہوتا، ان پر سب سے زیادہ جو چیز اثر کرتی ہے وہ ہوتا معجزہ، روشن نشانی. تو عام انسانوں کو بتانے کے لیے کہ رسول دنیا میں اللہ کا رسول ہے اور ایک خاص غرض کے لیے آیا ہے، اللہ نے ان کو معجزات دیے تاکہ عام انسان اس کے ذریعے سے ہدایت تک پہنچ جائے، حق تک پہنچ جائے. لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو بہت دانشور قسم کے ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں. وہ معجزات سے اتنا متاثر نہیں ہوتے، وہ عقل سے، حکمت سے، وزڈم سے متاثر ہوتے ہیں. ان کو دلیل سے قائل کرنا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو صرف معجزہ نہیں دیا بلکہ ان کو کتاب بھی دی. اور یہ کتاب اور یہ معجزات، روشن نشانیاں اس لیے دیں کہ دنیا کا ہر خاص و عام رسولوں پر شک نہ کرے اور رسولوں کی بعثت کا معترف ہو جائے اور حق کو قبول کر لے. اگر کچھ لوگ اس کے باوجود بھی حق کو قبول نہیں کریں اور رسولوں کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں یا رسولوں کی مقصد بعثت میں اڑنگے لگائیں، رکاوٹیں کھڑی کریں، تو ایک تیسری چیز اللہ نے نازل کی جس کا اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہا اتارا. اس فیہ باس شدید، اس میں بہت طاقت ہے. لوہا اتارنے کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ جو شرعی لوگ ہیں، جو رسولوں کے مقصد کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں، نہ دلیل سے مانتے ہیں نہ معجزات سے مانتے ہیں، بلکہ وہ ہر قیمت پہ رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس حق کی مخالفت کرتے ہیں جو اللہ نے بھیجا ہے رسولوں پر، اس مشن کی مخالفت کرتے ہیں جو اس کو لے کے رسول آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے اور لوہے میں بہت طاقت ہے. اور یہاں پہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہے میں بہت طاقت ہے، یہ پہلے ذکر کیا. فیہ باس شدید، اس میں بہت طاقت ہے. اور فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کی فائدے کی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بعد میں کہا. یعنی لوہے سے ہم جانتے ہیں ہر چیز لوہے سے بنتی ہے، انسانوں کے فائدے کی بہت ساری چیزیں لوہے سے بنتی ہیں. یہ مکان ہم نے بنایا، اس میں بھی لوہے کا بہت بڑا دخل ہے. یہ فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن ان کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا. اللہ نے لوہے کا ذکر کر کے کہا کہ اس میں بہت طاقت ہے. چنانچہ مفسرین اور علماء یہ بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہے کی طاقت سے جو ہے شرعی لوگوں کو، اشرار کو جو ہے سیدھا کر دیا جائے طاقت کے ذریعے سے. چنانچہ دنیا میں جتنے بھی ہتھیار بنتے ہیں، چاہے وہ پرانے زمانے کے نیزے اور تلوار ہوں یا اس زمانے کے توپ اور ٹینک ہوں، ہم جانتے ہیں اس میں لوہے کا استعمال ہے. لوہے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں رسول اس لیے آتے ہیں کہ دنیا میں انسان انصاف پر قائم ہو، اور عام انسان جو ہیں وہ تو معجزات دیکھ کر رسول کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو خواص ہوتے ہیں، اہل علم و عقل ہوتے ہیں، وہ دلیل سے اللہ کے رسولوں کی بات مان لیتے ہیں. لیکن جو اشرار ہوتے ہیں، شرعی ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں رسول کے مشن میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے لوہے کی طاقت سے سیدھا کرنے کا راستہ رسول کو بتاتا ہے کہ ان کو لوہے کی طاقت سے سیدھا کر دیا جائے. یہ جو ہے سب سے آخری ٹکڑا آیت کا ہے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز ہے، زبردست ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنی قوت سے اور اپنے زبردست ہونے سے بھی دنیا میں انسانوں کو مجبور کر دیتا کہ وہ انصاف پر قائم ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کو مجبور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے اس مشن کو پورا کرتا ہے، غیبی طاقت سے ان کو مجبور نہیں کیا جاتا. یہ آخر میں فرمایا ان اللہ قوی عزیز. تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ نے اپنے سارے رسولوں کا مقصد بعثت بیان کیا. افسوس یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں، خاص طور سے ہمارے ہندوستانی مسلم معاشرے میں، اس طرح کی آیات پر لوگ بات نہیں کرتے، کیونکہ اس طرح کی آیات جب بیان کی جاتی ہیں تو
سمجھنے والا بھی سمجھتا ہے، عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اس میں جو ہے بات سیاست کی، بات حکومت کی، بات اقتدار کی، بات طاقت اور قوت کی ہو رہی. اور جب بات طاقت اور قوت کی ہوتی ہے، اقتدار اور حکومت کی ہوتی ہے، تو جو اہل اقتدار پہلے سے موجود ہیں ان کے ساتھ ایک دشمنی شروع ہو جاتی ہے. تو لوگ جو ہے تصادم نہیں چاہتے، لوگ جو ہے عافیت چاہتے ہیں. اس طرح کی آیات کو لوگ بیان نہیں کرتے. چنانچہ مسلم معاشرے میں رسولوں کی بعثت کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے. عام طور سے مسلمان بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اس لیے آتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں ان کو دین کی دعوت دی جائے، تبلیغ کی جائے، جو لوگ مان لیں تو ٹھیک ہے، نہ مانیں تب بھی ٹھیک ہے، وہ کافر رہیں ہم مسلمان رہیں، صلح کل کا معاملہ ہو، گنگا جمنی تہذیب ہو، سب مل جل کر رہیں، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہو. اگر رسول اسی کام کے لیے آتے تھے تو پھر رسولوں کے دشمن کیوں ہوتے تھے لوگ؟ فرعون موسیٰ کا دشمن کیوں ہوا؟ نمرود ابراہیم کا دشمن کیوں ہوا؟ روم کی طاقت جو ہے حضرت عیسیٰ کی دشمن کیوں ہوئی؟ اور ابو لہب اور ابو جہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن کیوں ہوئی؟ لوگ اس پر غور نہیں کرتے. صلح کل کے لیے رسول نہیں آتے، بلکہ اس لیے آتے ہیں کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ انصاف پر قائم ہو. یہ اصولی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی. سورہ شورا میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا نام لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں بھی اس بات کی وصیت، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو بھی یہ وصیت کی، ہم نے نوح کو بھی وصیت کی، ہم نے موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی یہی وصیت کی. کیا وصیت کی؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ قائم کرو اس دین کو اور اس معاملے میں اختلاف مت کرو. اب بظاہر یہاں دیکھیے دوسرا لفظ آ گیا ہے. وہاں پہ تھا قسط یعنی انصاف، اور یہاں پہ ہے دین قائم کرو. اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ کوئی دو اپوزٹ ورڈ نہیں ہے، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں انصاف قائم کرنا چاہتے ہو، دنیا میں نیائے قائم کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں ایک کوڈ آف کنڈکٹ کی ضرورت ہے، ایک نظام کی ضرورت ہے، ایک سسٹم آف دی لائف کی ضرورت ہے. اور وہ سسٹم آف دی لائف وہ ہے جس کے ذریعے دنیا میں انصاف قائم ہو سکتا. وہ دین ہے الدین. اور اس الدین کو لے کر دنیا میں نوح بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، اور جناب محمد رسول اللہ بھی آئے. وہ دین جو ہے وہ الدین، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اسلام بھی کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ ہے دراصل دنیا میں انصاف قائم کرنے والا دین، دنیا میں لوگوں کو انصاف پر قائم رکھنے والا دین. اگر اس دین کو لوگ پس پش ڈال دیں گے اور اس دین کو جو ہے لوگ نکار دیں گے تو دنیا ظلم سے بھر جائے گی. جیسا کہ اس وقت ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اسلام کو لوگوں نے دبا دیا، اسلام کو جو ہے ٹیررزم کا ایک کہتے ہیں ٹیررزم کے برابر رکھ دیا، اس کو دہشت گرد کہا گیا، آتنکواد کہا گیا. لوگ اسلام کے نام سے، دنیا میں اسلام کے غلبے کے نام سے لوگ جو ہے پریشان ہونے لگے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جس طرح ظلم اور فساد بھرا ہوا ہے، اس کا کوئی حل سوائے اس کے نہیں ہے کہ ہم اسی دین کی طرف پلٹیں جس دین کو لے کر نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ ہے، اور اسی دین کو دنیا میں غالب کریں، اسی دین کو دنیا میں قائم کریں، اسی دین کو دنیا میں سیدھا کریں. اس کے لیے یہ سارے رسول ہیں. تو یہاں پہ الدین کا لفظ آیا، اسی الدین کو اسلام بھی کہا گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. دوسری آیت جو میں نے ابھی پڑھی تھی سورہ صف کی، اس میں سارے رسولوں کا مقصد بعثت نہیں بتایا گیا، سب سے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بتایا گیا. هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، حق دین کے ساتھ. یہاں پہ دین حق کہا گیا، اسی الدین کو دین حق کہا، اس حق دین کے ساتھ رسول کو بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اس دین حق کو دنیا کے سارے دینوں پر، دنیا کے سارے نظاموں پر، دنیا کے سارے دستوروں پر، دنیا کے سارے قانونوں پر اس دین حق کو رسول غالب کر دیں. لیظہرہ علی الدین کلی، ہر دین پر غالب کر دیں اس نظام کو، دین حق کو، اسلام کو. اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے، کتنا ہی برا مانے، کتنا ہی چراغ پا ہوں، ان کے برا لگنے کو نظر انداز کر کے رسول کا مشن یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس دین کو دنیا میں غالب کر دیں سارے باطل دینوں پر. جتنے بھی نظام ہیں دنیا میں، اللہ کا دین سب کے اوپر آ جائے.
بعد ہمارے ہندوستان میں خاص طور سے ایسے انٹلیکچوئلس ہیں مسلمانوں میں جو ٹکراؤ سے بچنے کے لیے راستے نکالتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے ذریعے سے دین غالب کر دیا جائے. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ دلیل کے ذریعے سے تو دین غالب ہی ہے دنیا میں. توحید ہمیشہ شرک پہ غالب رہی. توحید کے سامنے کبھی شرک ٹھہرتا نہیں. اسلام کے سامنے باطل کبھی نہیں ٹھہر سکتا. جیسے قرآن نے خود کہا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اگر اللہ کے رسول صرف آئیڈیالوجی کے میدان میں دین کو غالب کرنے آئے تھے تو پھر ٹکراؤ ہوتا بھی نہیں. جس طرح آج لوگ ٹکراؤ سے بچنے کے لیے دلیل دیتے ہیں تو یہ دلیل وہاں بھی ہوتی کہ رسول اگر صرف آئیڈیالوجی کے میدان میں عقیدے کے میدان میں دین کا غلبہ چاہتے تھے تو ٹکراؤ نہیں ہوتا. ٹکراؤ تو اس لیے ہوا کہ رسول عملاً جو ہے دنیا میں دین کو غالب کرنا چاہتے, دنیا میں انصاف کا غلبہ چاہتے, دنیا سے ظلم مٹانا چاہتے. اس لیے جو ظالم تھے, جو اشرار تھے, وہ اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور جناب محمد رسول اللہ کے مقابلے میں بھی کھڑے ہوئے. تو اللہ کے آخری رسول کا مشن یہ بتایا گیا کہ آپ دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ اس دین حق کو دنیا کے سارے باقی دینوں پر غالب کر دیں, چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے. یہی آیت سورہ فتح میں بھی ہے, لیکن وہاں پہ اگلا ٹکڑا جو ہے سب سے آخری ٹکڑا الگ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے کہ رسول دنیا میں اس لیے آیا تاکہ دین حق کو باطل دینوں پر غالب کر دے. کسی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ کی گواہی کافی اس حقیقت پر, اس لیے آئے رسول. تیسری آیت جو میں نے سورہ جمعہ کی پڑھی تھی اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں اس آیت کی تردید میں کہ رسولوں کا مشن دنیا میں دین کا غلبہ نہیں تھا بلکہ رسولوں کا مشن کوئی دوسرا تھا. چنانچہ سورہ جمعہ کی آیت پڑھ کے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مشن کیا تھا. وہ آیت میں بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا اور پھر دوبارہ پڑھتا ہوں. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. وہ اللہ ہی ہے جس نے خود امیوں کے درمیان خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا. اس کے بعد فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, کہ وہ ان پہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یعنی رسول کا مشن اس آیت سے بتایا جاتا ہے کہ رسول کا مشن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں, اور نمبر 2 ان کا تزکیہ کرتے ہیں, ان کو پیوریفائی کرتے ہیں, پیوریفیکیشن کا عمل, ان کے اندر سے برائیاں دور کرتے ہیں, بھلائیاں پروان چڑھاتے ہیں ان کے اندر. اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کو کتاب کی اور وزڈم کی تعلیم دیتے ہیں. اس کے لیے رسول آتے ہیں. بس یہی کام کرنا چاہیے دنیا کے اندر. اگر یہ کام ہوں گے کہ آیات پڑھ کے سنائی جائیں, تزکیہ کیا جائے اور جو ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے, آج بھی دنیا میں کوئی تصادم نہیں ہوگا. کیونکہ آج ہم جانتے ہیں باقاعدہ پوری دنیا نے جو ہے اس پر ایکا کر لیا تھا کہ ہمیں پولیٹیکل اسلام نہیں چاہیے, ہمیں صوفی اسلام چاہیے. صوفی اسلام, اس کے ذریعے سے وہ صوفی اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. تو اس کو کہتے ہیں یہ ہے اللہ کے رسول کا مشن. لیکن یہ اگر اس کو اللہ کے رسول کا ہم مشن مانیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے تو گویا کہ دو متضاد چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کا مشن دنیا میں انصاف کا قیام ہے, انصاف کا غلبہ ہے, دین کا غلبہ ہے. لیکن دنیا میں دین غالب کرنے کے لیے, دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے رسولوں کو ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے, رسولوں کو ایک ایسا گروہ چاہیے, رسولوں کو ایک ایسی امت چاہیے جو دنیا میں دین حق کو غالب کر سکتی ہو, جو دنیا میں انصاف کو غالب کر سکتی ہو. ظالموں کے ذریعے سے انصاف غالب نہیں ہوگا, جاہلوں کے ذریعے سے انصاف غالب نہیں ہوگا. جو لوگ خود نہیں جانتے وہ دین کو کیسے غالب کریں گے. ایک ایسی جماعت چاہیے. چنانچہ رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو ایک ایسی جماعت تیار کرتے ہیں, ایک امت تیار کرتے ہیں, اور پھر وہ جو امت تیار ہوتی ہے گویا کہ اس کی تعلیم و تربیت کا طریقہ اس تیسری آیت میں بیان کیا گیا کہ جو رسول آپ پر, جو انسان آپ پر ایمان لائیں تو آپ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اور ان کو پاک و صاف کریں, ان کو پیوریفائی کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں, تاکہ وہ جماعت جو تیار ہو اس جماعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں دین کو غالب کرے, دنیا میں انصاف کو غالب کرے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں تزکیہ کا, تربیت کا اور احسان کا طریقہ اختیار کرتا ہے. یہ ہے. تو گویا کہ مشن رسولوں کا وہی ہے. کہیں رسولوں کا نام لے کر, کہیں رسولوں کا نام نہیں لیے بغیر
اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دنیا میں دین اور انصاف کو قائم کرنا یہ رسولوں کا مشن ہے. اس کے لیے رسولوں کو ضرورت ہوتی ہے ایک جماعت کی، اور اس جماعت کو تیار کرنا بھی رسولوں کا مقصد ہوتا ہے. اس جماعت کو تیار کرنا بھی رسولوں کا مشن ہوتا ہے. چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جماعت کی تیاری کے لیے یہ کام دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کام کیا، میں 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک بات تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو جماعت تیار ہو دنیا میں دین کے غلبے کے لیے اور انصاف کے قیام کے لیے، اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، اس کے اندر صالحیت ہو، وہ اچھے لوگوں کی جماعت ہو، نیک لوگوں کی جماعت ہو، متقی پرہیزگار لوگوں کی جماعت ہو، خدا سے ڈرنے والوں کی جماعت ہو. یہ پہلی صفت ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے. دوسری صفت ان کے اندر یہ پیدا ہونی چاہیے کہ وہ دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دینے والی اور جد و جہد کرنے والی، اور اس کی صلاحیت ان کے اندر ہونی چاہیے، جہاد کی، قتال کی، لڑنے کی، ڈسپلن کی، نظم کی، اطاعت شاری کی. اور تیسری، اس سلسلے میں تیسری خوبی ان کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس جماعت کے اندر یہ خوبی بھی پیدا ہو، اس کے خواص میں کم سے کم یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ دنیا میں بہترین منتظم ہوں، وہ دنیا میں بہترین حکمراں ہوں، وہ دنیا میں بہترین جسٹس قائم کرنے والے ہیں، ان کی لوگ مثالیں دیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تزکیے کا عمل کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ عرب کے بدو جو اونٹ اور بکریاں چراتے تھے، وہ جب انہوں نے دنیا میں اللہ کے رسول کا مشن پھیلایا تو دنیا حیرت میں پڑ گئی. جب وہ جہاد و قتال کے لیے میدان جہاد میں آئے تو دنیا کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ عرب کے بدو اور جاہل بھیڑ بکریاں چرانے والے، ان کے اندر کہاں سے یہ نظم اور ڈسپلن آیا کہ یہ روم اور ایران سے ٹکرا رہا ہے. روم اور ایران 500-600 سال کی سلطنتیں تھیں، ان کی فوجیں دنیا کی بہترین فوجیں تھیں. ان سے عرب کے بدو ٹکرائے تو وہ شکست کھا گئے، عرب کے بدو فتح یاب ہو گئے. کس نے ان کو جو ہے ٹرینڈ کیا؟ کون سی ڈیفنس اکیڈمی تھی جس میں انہوں نے جو ہے تربیت حاصل کی؟ کون سی ڈیفنس اکیڈمی؟ پھر یہ جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تو ان کا اقتدار جو ہے وہ روم کے اقتدار سے، ایران کے اقتدار سے، بلکہ دنیا کے ہر اقتدار سے جو ہے اچھا اقتدار ثابت ہوا. دنیا جنت کا نمونہ بن گئی. لوگ ان کی مثالیں پیش کرتے ہیں دنیا کے اندر. کہاں سے انہوں نے سیکھا؟ یہ اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ تھا. مجھے ایک بات یاد آ گئی، فوراً ابھی یاد آ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھی دنیا کے حکمراں تھے. وہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے اچانک یہ عجیب بات کی. اچانک بالکل بات کچھ اور ہو رہی. عمر فاروق اچانک کہنے لگے، عمر تجھے کس بات پر غرور ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو آدھی دنیا کا حکمراں ہے؟ تجھے اس بات پر غرور ہے؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے تو وہی عمر ہے جو کل تک اونٹ اور بکریاں چراتا تھا. عمر فاروق نے خطبے میں یہ بات کہی کہ میں وہی عمر ہوں جو اونٹ اور بکریاں چراتا تھا. کیسے یہ منتظم اور کیسے یہ حکمراں دنیا نے دیکھے جن کی دنیا مثال دیتی. گاندھی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ گاندھی یہ بات کہا کرتا تھا کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں ہم ابو بکر و عمر کی خلافت لے کر آئے. ابو بکر و عمر کی مثالیں دی جاتی. آج بھی دنیا کے اندر انصاف کی جو مثالیں ہیں وہ امت کے علاوہ باہر نہیں. تو یہ ساری وہ تیاری تھی جس کا اس سورہ جمعہ کی آیت میں ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. سورہ جمعہ کی آیت میں کہ رسول دنیا میں آتے ہیں اور ان کا ایک مشن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک امت تشکیل دیں، ایک جماعت بنائیں اور اس جماعت کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو ٹرینڈ کریں، ان کو کتاب کی، حکمت کی، وزڈم کی تعلیم دیں، تاکہ وہ دنیا میں نہ صرف یہ کہ اچھے صالح لوگوں کی جماعت بنیں بلکہ وہ دنیا میں انصاف قائم کرنے والوں کی جماعت ہو، وہ دنیا میں ظالموں سے لڑنے والوں کی جماعت ہو، جو دنیا میں ظالموں کے ہاتھ توڑنے والی جماعت ہو. ایک ایسی جماعت رسول نے تشکیل دی. تو یہ وہ مقصد ہے جو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کا بیان کیا کہ دنیا میں دین کو غالب کرنا ہے اور دنیا میں اگر دین غالب ہو تو وہ غالب رکھنا ہے. اور اس کے لیے وہ ساری باتیں ہیں جو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہی مقصد اور وہی مشن اور نصب العین عطا فرمائے جو اس نے رسولوں کو عطا کیا تھا اور جس کو لے کے جناب آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اس دنیا کے اندر دین کو غالب کیا. تو جس طرح رسول نے دنیا میں دین غالب کیا اور انصاف کا ڈنکا بجایا، اس طرح اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہمیں بھی ہمت دے، ہمیں بھی حوصلہ دے کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھیں اور دنیا میں انصاف کو قائم کریں.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد